نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ احباب ذی وقار، ختم نبوت کورس کی اس نشست میں میری جماعت کے ذمہ داران نے جو عنوان میرے سپرد کیا ہے، پاک جگہ پہ ناپاک شخص کا تذکرہ کرنا ہے۔ باقی تمام مجالس باوضو ہو کر اور اس میں کئی خدشات ہیں کہ آج کی اس نشست میں ہم نے اس ملعون وقت کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس نے حیا اور پاک دامنی کی چادر کو تار تار کرتے ہوئے کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوت، صفات نبوت اور آپ کے تاج ختم نبوت پر ڈاکہ مارا۔ آپ نے کل کے استاذ مکرم حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ کے درس میں چند مدعیان نبوت کا تذکرہ سنا۔ ان میں استاد جی نے مرزا غلام احمد قادیانی کا باوجود تذکرہ نہ فرمایا، باقی آج لوگوں کا تذکرہ حضرت شیخ نے اپنی اس گفتگو میں فرمایا تھا۔ یقیناً آپ حضرات کو وہ ازمر بھی ہوگا اور آپ نے محفوظ بھی کیا ہوا ہوگا۔ اس پاک محفل میں آج جس ناپاک وجود کا تذکرہ کر کے ہم اس کے احوال کو جاننا چاہتے ہیں، اس شخص کا کچھ پس منظر انتہائی اختصار کے ساتھ، پھر اس کے ابتدائی احوال، پھر دعوی نبوت تک پہنچنے کے حالات، اور پھر اس کے ساتھ اسی ضمن میں چونکہ وقت کم ہے اس کے متضاد دعووں کی بھی کنی ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس نشست میں یہ سمجھنا ہے کہ وہ مقطوع النسل انسان کون تھا کہ جس نے اتنا بڑا قدم اٹھا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر عاطفت کو داغدار کرنے کی تباہ کن کوشش کی۔ یہ میرے سامنے بطور تعارف کے اس ملعون کے ناپاک ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور انہی کتابوں سے معاونت لیتے ہوئے ایک ایک حوالے کی ذمہ داری کے ساتھ کردار مرزا، حالات مرزا اور اس کے متضاد دعووں پہ گفتگو کا سلسلہ ہوگا۔ اس میں ایک گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ میں نے اپنے اکابر اور بزرگوں کے بارے میں، بالخصوص حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ محدث کبیر، مفسر قرآن،
حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ شیخ آپ ہر وقت قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، میرے ذمہ تو مرزا پڑا ہوا ہے، سوتے جاگتے مجھے مرزے کو پڑھنا پڑتا ہے اور پھر اس کا رد کرنا پڑتا ہے، تو میرے اور آپ کے مقام میں بڑا فرق ہے۔ تو حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے جواب میں جو جملے ارشاد فرمایا کہ قاضی، دنیا بھر میں جتنے لوگ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، جتنے درود شریف پڑھ رہے ہیں، جتنے لوگ عبادات کر رہے ہیں، ان سب کی عبادات ایک طرف اور دشمن رسالت معاد کے تعاقب کے لیے اس کی کتابوں کا مطالعہ تیرا کرنا، یہ ایک طرف، کبھی بھی تو ان کی ان عبادات اور ان عبادات سے ملنے والے ثواب سے خالی نہیں جائے گا۔ تو بھائی بڑی بابرکت مجالس ہوئی ہیں اور ہوں گی انشاءاللہ، تو ہم نے اپنی اس مجلس میں گاہے بگاہے اپنے دل کو صاف رکھنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی مرتبت پہ درود شریف کے ہدیے کو پیش کرتے رہنا ہے اور اس کو جاری رکھنا ہے تاکہ وہ نحوست ہمارے وجود پر طاری نہ ہو۔ اس کا اہتمام کریں گے نا؟ ویسے بھی آج شب جمعہ ہے تو درود شریف بہت بابرکت عمل ہے اور اس کا اہتمام ہم نے کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی ابتدائی وجوہات اور اس کے ابتدائی حالات۔ تو یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی شخص پٹڑی سے اترتا ہے اور صراط مستقیم کو کھو بیٹھتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی محنت ضرور موجود ہوتی ہے کہ جو اس کے اس راستے سے اترنے کا سبب بنتی ہے۔ اسی میں اس کی بچپن کی تربیت بھی ہو سکتی ہے، اس کی سنگت و دوستی بھی ہو سکتی ہے، اس کا معاشرے کے اندر ان لوگوں کے ساتھ تعلق اور واسطہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کسی غلط راستے کا انتخاب کر کے اس پر چل رہے ہوتے ہیں۔ بطور مثال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص نشے پہ لگتا ہے تو وہ ایسے ہی چلتے چلتے نشئی نہیں بنتا، اس کو وہ کمپنی میسر آتی ہے، وہ لوگ ملتے ہیں کہ جو اس گناہ کی لت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ چلتے چلتے ایک وہ وقت آتا ہے کہ وہ معاشرے کا بدترین فرد ہو جاتا ہے اور وہ اس نشے کی دھت میں سوار ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک پوری کمپنی، ایک پوری ٹیم موجود ہوتی ہے، ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے۔ یہ ایک دنیا کی مثال ہے بات کو سمجھنے کے لیے۔ کوئی شخص دین سے دور ہوتا ہے، اس شخص کے لیے بھی اسی طرح کی ٹیم میسر آتی ہے اسے۔ کچھ لوگ ملتے ہیں جو اس کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے اس کے ہم سفر بنتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ دین سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ جتنے لوگوں نے اپنے اپنے ادوار میں نبوت کا دعویٰ کیا، ان کی کوئی تعداد چھوٹے بڑوں کی ملا کے کوئی 106 کے قریب بنتی ہے۔ جن لوگوں کا اب تک زمانہ کچھ طویل ہوا، ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑی، وہ تقریباً 26-27 کے قریب ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں
کہ جن کو یہ مچانگڑا چڑھا اور وہ اپنا یہ گند پھیلا کے اس کے بعد نہ خود نظر آئے نہ ان کے کوئی ماننے والے نظر آئے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے دماغ پر یہ بھوت سوار ہوا اور اللہ نے فوراً ہی ان کا بندوبست فرما دیا۔ کل دو کا تذکرہ آپ نے اس ضمن میں مولانا زاہد الراشد صاحب کی زبان سے سنا اور دو کی توبہ کا تذکرہ بھی سنا۔ تو احباب ذی وقار، مرزا غلام احمد قادیانی کا سلسلہ بھی کچھ اسی طرح ہے کہ وہ ظاہری اعتبار سے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا گھرانہ اس وقت کے اعتبار سے کوئی کافر و مرتد گھرانہ نہیں تھا، کوئی ایسا گھرانہ نہیں تھا کہ جن کے ہاں نماز روزے کا یا اسلامی معاملات کا انکار ہوتا ہو۔ ظاہراً وہ مسلمان تھے اور مسلمان خاندان اور گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نام کے متعلق اپنی پیدائش کے بعد جو اس کا نام رکھا گیا اس کے متعلق یہ اپنی کتابوں میں خود لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے نے بھی لکھا ہے، اور پھر نام پہ بھی کئی تضادات موجود ہیں۔ غلام احمد اس کا نام رکھا گیا اور اس کے والد کا نام مرزا غلام مرتضیٰ تھا۔ اس کا بیٹا مرزا بشیر الدین، یہ کتاب سیرت المہدی جلد 1۔ اس میں تفصیل لکھتا ہے، جبکہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میرے سوانے اس طرح پر ہیں کہ میرا نام غلام احمد، میرے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ اور دادا کا نام عطا محمد تھا۔ ہماری قوم مغل برلاس ہے، یہ جلد نمبر 13 نکالے ادھر سے۔ صفحہ نمبر 162۔ یہ یہاں میں نے نشانی لگائی ہے کے ساتھ صفحہ نمبر اور جلد نمبر اور مرزے کی اپنی کتاب۔ لکھتا ہے کہ میرے سوانے اس طرح پر ہیں کہ میرا نام غلام احمد، میرے والد صاحب کا نام غلام مرتضیٰ اور دادا صاحب کا نام عطا محمد، اور میرے پردادا صاحب کا نام گل محمد تھا، اور جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ ہماری قوم مغل برلاس ہے، اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جو اب تک محفوظ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمرقند سے آئے تھے، اور ان کے ساتھ قریباً 200 آدمی ان کے توابع اور خدام اور اہل و عیال میں سے تھے، اور وہ ایک معزز رئیس کی حیثیت سے اس ملک میں داخل ہوئے تھے۔ اب یہ تو ہے ایک پہلی بات کہ اس کتاب کے اندر جس کا نام ہے روحانی خزائن، مرزا نے خود لکھی ہے، 13ویں اس کی جلد ہے۔ اور ذرا آپ میں سے میں اگر پوچھ لوں تو کسی ساتھی کو پتہ ہے کہ مرزا کی کل کتنی کتابیں ہیں؟ جی بھائی، اس روحانی خزائن میں اس کی کتنی کتابیں جمع ہیں؟ یہ جو روحانی خزائن ہے نا، یہ 23 جلدوں پہ مشتمل ہے۔
اور اس کے اندر کل 84 کتابچے ہیں۔ مرزے نے جو اپنی زندگی میں لکھے ہیں 84 کتابچے جماعت احمدیہ نے اس روحانی خزائن کی 23 جلدوں میں جمع کیے ہیں، اور انہی کتابوں کے بارے میں مرزا نے یہ لکھا ہے کہ جو میری کتابوں کو نہیں پڑھتا اس کا تعلق میری جماعت سے نہیں ہے۔ میں ابھی وہ حوالہ دکھا دیتا ہوں آپ۔ تو اس میں یہ بات آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، حوالے کے ساتھ پڑھی ہے۔ اب یہاں دوسری ایک چیز کہ اسی نام میں تضاد کیسے ہے۔ تضاد اس طرح بیان کیا کہ یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 3، جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 190، یہاں لکھتا ہے کہ دوسروں کی ہدایت کے لیے اور بجز کہتا ہے کہ چند روز کا ذکر ہے کہ اس عاجز نے اس طرف توجہ کی کہ کیا اس حدیث کا جو الآیات بعد المئتین ہے، ایک یہ بھی منشا ہے کہ 13ویں صدی کے اواخر میں مسیح موعود کا ظہور ہوگا۔ اس ایک عنوان کے ذیل میں کئی باتیں آئیں گی، آپ توجہ سے سماعت فرماتے رہیں گے۔ اور کیا اس حدیث کے مفہوم میں یہ بھی عاجز داخل ہے؟ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 13ویں صدی کا ایک مجدد آئے گا، تو کہتا ہے کہ اسی صدی میں میرا ظہور بھی ہوا ہے، تو مجھے کشفی طور پر اس مندرجہ ذیل نام کے اعداد و حروف کی طرف توجہ دلائی گئی کہ دیکھ یہی مسیح ہے کہ جو 13ویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا۔ پہلے سے یہی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کر رکھی تھی، اور وہ یہ نام ہے غلام احمد قادیانی۔ پہلے کیا نام بتایا؟ غلام احمد۔ یہاں تضاد آ گیا۔ قرآن کریم میں 4 دفعہ ہے محمد، کتنی دفعہ ہے؟ 4 دفعہ۔ کہیں محمد کے ساتھ کسی اور لفظ کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ احادیث نبویہ میں بھی رسول اللہ کے صفاتی نام بے شمار بیان کیے گئے۔ ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ، ہمارے دادا استاد اور ہمارے استادوں کے استاد، ان کی کتاب ہے البرکات المکیہ اور قصیدت اسماء الحسنى، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اسماء انہوں نے جمع فرمائے، تو کوئی 700 کے قریب اسماء اس نے جمع فرمائے۔ یہاں پہ تضاد کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک جگہ غلام احمد کہہ رہا ہے، دوسری جگہ غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے۔ اب اسی کے ساتھ یہ تیسرا حوالہ آپ دیکھیں، سماعت فرمائیں۔ یہاں یہ کہتا ہے روحانی خزائن کی جلد 16 صفحہ نمبر 53، یہ ہے جلد 16 صفحہ نمبر اس کا 53۔ یہاں پہ کہتا ہے وَسَمَّانِي رَبِّي أَحْمَدَ فَاحْمَدُونِي وَلَا تَشْتِمُونِي وَلَا تُوصِلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى الْإِبْلَاسِ، کہتا ہے کہ میرے رب نے میرا نام احمد رکھا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد کی نقل کرتے ہوئے یہاں پہ کہتا ہے کہ میرے رب نے وَسَمَّانِي رَبِّي أَحْمَدَ، کہ میرے رب نے میرا نام احمد رکھا ہے۔ ہمارے ہاں دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد معروف ہے، آسمانوں میں احمد معروف ہے، اور قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے ساتھ آقا نے فرمایا نا کہ میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی اپنے بعد کہ ایک رسول آئیں گے، نام ان کا احمد ہوگا، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ اس کا تیسرا تضاد اسی کی اپنی کتاب سے ملا، اس کے صرف نام کے متعلق۔ پیدائش کے متعلق تو بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، اس کے بیٹے نے لکھا ہے کہ میرے باپ کا دماغ خراب تھا کہ اس نے پتہ نہیں کیا کچھ لکھا اپنی پیدائش کے متعلق، اپنی جو شادی کی تاریخ نقل کی اس وقت کی عمر کے متعلق اس کے بیٹے نے ایسے بھونڈے الفاظ لکھے ہیں مرزا بشیر احمد ایم اے نے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ اپنے باپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اپنے باپ اور ماں کی شادی کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ تو یہاں یہ پہلے تو آپ نے یہاں پہ 3 تضادات اس کے نام کے متعلق اس کی کتابوں سے سماعت فرمائے ہیں، یقیناً حوالے اور کتاب کا نام اور کتاب کا صفحہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، نوٹ کر لیا ہے۔ جب کہیں ضرورت پڑے آپ روحانی خزائن کے ان صفحات کو اٹھا سکتے ہیں، حوالہ نہ ملے تو میں ذمہ دار ہوں، اور حوالہ آپ کے سامنے کھول دیا میں نے۔ کہتا ہے کہ میری پیدائش قادیان تحصیل بٹالہ ضلع گرداسپور مشرقی پنجاب میں ہوئی، اور اپنی پیدائش کے متعلق خود وضاحت کرتا ہے کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 عیسوی سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی، اور میں 1857 میں 16ویں یا 17ویں برس میں تھا، اور ابھی ریش و برودت کا آغاز نہیں تھا۔ یہاں پہ یہ جلد نمبر 13 ہے روحانی خزائن کی، اور صفحہ نمبر 177 ہے۔ ہاں 100 یہ ہے۔ یہ صفحہ نمبر 177۔ یہاں پہ اس حوالے کو سماعت فرمانے کے بعد ایک اور حوالہ اسی کے ساتھ اسی صفحے سے آپ کو عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ میرے ذاتی سوانح یہ ہے کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی۔ میری پیدائش سے پہلے میرے والد صاحب نے بڑے مصائب دیکھے، اور تو آیا تو کون سے انہیں سکون ملا، بڑی مصیبت ہی بنی ساری امت کے لیے۔ یہاں پہ اسی یہ صفحہ ہے 177، اور صفحہ 176 میں یہ لکھتا ہے کہ میرے والد صاحب مرزا غلام مرتضیٰ اس نواح میں ایک مشہور رئیس تھے۔ گورنر جنرل کے دربار میں بزمرہ کرسی نشین رئیسوں کے ہمیشہ بلائے جاتے تھے۔ 1857 میں انہوں نے سرکار انگریزی کی خدمت گزاری میں 50 گھوڑے ماہ سواروں کے اپنی گرہ سے خرید کر دیے تھے۔ 1857 میں کیا ہوا تھا، کوئی تاریخ بتلا سکتا ہے؟ 1857 میں مسلمانوں کی دین دشمنوں اور کفار کے ساتھ، اسلام دشمنوں کے ساتھ انگریز اس وقت کے ان ذلہ خواروں کے ساتھ لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں مسلمانوں کا بیش بہا نقصان بھی ہوا۔ اور وہ جو جنگ ہوئی اس میں مرزا غلام قادیانی کا باپ جو تھا اس نے انگریزی سرکار کی خدمت گزاری میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں رہنے دیا،
میں نے کہا نا کہ کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں کسی کے پھسلنے کی. بات سمجھ میں آئی میری؟ کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں کسی کے شرابی ہونے کی، کسی کے نشئی ہونے کی، کسی کے راستے سے ہٹنے کی. تو ان میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ مرزے کے پیچھے وجوہات یہ تھیں کہ اس کا باپ ہمیشہ سے اسی طبقے کا خوشہ چین تھا جس طبقے کی آخر میں آ کر مرزے نے وفاداری سر انجام دی. اور اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ ملکہ برطانیہ دامہ اقبالہا، اللہ اس کے اقبال کو بلند کرے کہ ہم ہمیشہ اس کے رحم و کرم پر رہتے ہیں. وہ ستارہ قیصرہ اسپیشل ایک اس نے کتاب لکھی ملکہ برطانیہ کی عظمت میں. تو یہاں پہ یہ دو حوالے یکمشت آپ کو پیش کیے، اور ان میں بھی ہر حوالے کی ذمہ داری مرزے کے اوپر ہے کہ اس نے خود لکھا ہے. میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. پیدائش کی کیفیت لکھتا ہے. یہاں پہ ماشاءاللہ سارے آپ جوان بیٹھے ہیں، اور یہاں ان الفاظوں یہ جو الفاظ اس نے بیان کیے ہیں میں انہی کو نقل کر رہا ہوں کہ وہ کس قدر کمینگی حرکت کا اظہار کر رہا ہے اور کس قدر اپنے خبث باطن کا اظہار کر رہا ہے. کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر اور کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہوا، اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا. ان کے لیے خاتم الاولاد، یہاں اس نے بڑا ڈنگ مارا ہے. خاتم النبیین کے اوپر زد لگانے کے لیے قادیانی اسی بات کو بھی بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ جیسے العیاذ باللہ مرزا صاحب خاتم الاولاد تھے کہ آپ کے بعد آپ کے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، ایسے ہی مرزا صاحب العیاذ باللہ خاتم النبیین ہیں. یہاں پہ یہی عبارت، یہ جلد نمبر 15 ہے تریاق القلوب روحانی خزائن کی، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 400. چار سات میں چار سات نو 479 لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش زوج کے طور پر تھی، یعنی ایک مرد اور ایک عورت ساتھ تھی، اور اسی طرح پر میری پیدائش ہوئی، یعنی جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی اور بعد اس کے میں نکلا. اچھا، آپ ماشاءاللہ سارے عقل مند لوگ ہیں، علماء ہیں، فضلاء ہیں، طلباء ہیں، کیا کوئی شخص یوں کہہ سکتا ہے اپنے بارے، یا اس قدر گندگی کا کوئی اظہار کر سکتا ہے؟ اچھا، آگے لکھتا ہے یہ میری پیدائش کی وہ طرز ہے جس کو بعض اہل کشف نے مہدی خاتم الولایت کی علامتوں میں سے لکھا ہے، اور بیان کیا ہے کہ وہ آخر مہدی جس کی وفات کے بعد اور کوئی مہدی پیدا نہیں ہوگا، خدا سے براہ راست ہدایت پائے گا جس طرح آدم نے خدا سے ہدایت پائی.
اپنے بارے میں اس قدر گھناؤنا جملہ پیدائش کا اور پھر پیدائش کے بعد اپنے مقام کا کہ العیاذ باللہ میرا اور اللہ کا تعلق ڈائریکٹ تعلق ہے، میری ہدایت کا سبب اور ذریعہ یا راستہ میرا اور اللہ کا آپس میں تعلق ہے، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ مجھے وحی آتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ جس طرح آدم نے خدا سے ہدایت پائی، اسی طرح میرے بارے میں یہ کہا گیا ہے العیاذ باللہ کہ ہدایت پائے گا۔ احباب، یہاں اور بھی کئی ساری حفاظات جو اس کے متعلق اس کی اپنی کتابوں میں موجود پائی جا رہی ہیں، اور اختصار کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہوئے اپنی تعلیم کے متعلق جو لکھتا ہے، یہاں بھی آپ یقیناً قادیانیوں کے سامنے جب گفتگو ہو تو تب تو اس عنوان کو باضابطہ طور پہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی کو کسی کے سامنے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اوصاف نبوت میں ایک بڑا تفصیل سے عنوان ہے، یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا، یا حافظ عبید اللہ صاحب تشریف لائیں گے تو وہ اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے۔ تو اوصاف نبوت میں ایک وصف ہے کہ نبی کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوتا، مگر مرزا غلام قادیانی کیا کہتا ہے، یہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 179 کہتا ہے کہ بچپن کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں 6-7 سال کا تھا تو ایک فارسی خام معلم میرے لیے نوکر رکھا گیا۔ جی ہاں، آپ اپنے استاد کو اپنے لیے نوکر کہیں گے؟ انتہائی پرلے درجے کا، انتہائی ادنا درجے کا کوئی شخص بھی اپنے استاد کو نوکر نہیں کہہ سکتا۔ کہتا ہے کہ جنہوں نے قرآن شریف اور چند فارسی کتابیں مجھے پڑھائیں، اور اس بزرگ کا نام فضل الہی تھا، اور جب میری عمر تقریباً 10 برس کی ہوئی تو ایک عربی خام مولوی صاحب میری تربیت کے لیے مقرر کیے گئے، جن کا نام فضل احمد تھا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ چونکہ میری تعلیم خدا تعالیٰ کے فضل کی ایک ابتدائی تخم ریزی تھی، اس لیے ان استادوں کے نام کا پہلا لفظ بھی فضل ہی تھا۔ مولوی صاحب موصوف جو ایک دیندار اور بزرگوار آدمی تھے، وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے، اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ قواعد نحو ان سے پڑھے، اور بعد اس کے جب میں 17 یا 18 سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا نام گل علی شاہ تھا۔ ان کو بھی میرے والد صاحب نے نوکر رکھ کر قادیان میں پڑھانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ ہاں بھائی، آپ کل کہیں گے کہ ہمارے استاد بھی ہمارے نوکر ہیں، والعیاذ باللہ۔ اگر مرزے کی جو آل اولاد ہے، یہ سوالات سامنے ہے، کتاب سامنے ہے، نشان زد ہے عبارت۔ کہتا ہے کہ آخر الذکر مولوی صاحب سے میں نے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم مروجہ کو جہاں تک خدا تعالیٰ نے چاہا حاصل کیا، اور بعض طبابت کی کتابیں میں نے اپنے والد صاحب سے پڑھی۔ اچھا، ابھی چند منٹ پہلے میں نے کیا حوالہ پیش کیا تھا؟
کہ یہ کیا کہتا ہے کہ میرا اور اللہ کا رابطہ ڈائریکٹ ہے، اور اب یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے والد صاحب سے بھی پڑھا، گل علی شاہ سے بھی پڑھا، فضل احمد سے بھی پڑھا، فضل الہی سے بھی پڑھا، بات میں تضاد ہے نا۔ اب یہاں میں نے کہا کہ اختصار کرتے ہوئے ایک ایک بات میں کئی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی جائیں گی، اور آپ ان کو بس اشارتاً نوٹ کرتے جائیں۔ اب یہاں پہ یہ جو اس کا استاد تھا گل علی شاہ، اس کے بارے میں اس کی کتاب ہے ملفوظات۔ ملفوظات کی پہلی جلد ہے، اور ملفوظات کی پہلی جلد کا صفحہ نمبر 583 ہے۔ اس میں لکھتا ہے کہ ہمارے ایک استاد شیعہ تھے، گل علی شاہ ان کا نام تھا، کبھی نماز نہ پڑھا کرتے تھے اور منہ تک نہ دھوتے تھے۔ جس بندے کے استاد کا یہ حال ہو، مجھے کل خواجہ ابوالکلام صدیقی صاحب کی یہ بات سن کر اس پہ پھر نا بڑا ذہن صاف بھی ہوا اور مزید کھوج میں لگا۔ حضرت نے فرمایا کہ قادیانیت کے مطالعے کے لیے رافضیت کا مطالعہ ضروری ہے، کہ بنیاد ان کی وہاں سے ہے، اور ہمیں یہ بات اس کی اپنی کتاب ملفوظات جلد 1 سے مل رہی ہے کہ اس کا تربیت کنندہ استاد گل علی شاہ تھا، جو نہ منہ ہاتھ دھوتا تھا، نہ نماز پڑھتا تھا، اور اس خبیث کو پڑھاتا تھا۔ مرزا قادیانی نے اس کے بعد ایک اور عبارت لکھی، یہ جلد 14 نکالیں گے، صفحہ 394۔ اب یہاں اس ساری بات کا انکار کیسے جناب نے کیا ہے؟ یہ جلد 14 روحانی خزائن صفحہ 394 لکھتا ہے، سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے، یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے، بس یہی مہدویت ہے جو نبوت محمدیہ کے منہاج پر مجھے حاصل ہوئی ہے۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ یہ آخری جملہ بہت خطرناک ہے، اور کہتا ہے کہ اور اسرار دین بلا واسطہ میرے پر کھولے گئے۔ پہلے ہم نے 4 مختلف استادوں کا تذکرہ اسی کی کتابوں سے دیکھا، تضاد اس سے پہلے بھی دیکھا، اور اب پھر اس 14ویں جلد میں اس کے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہمارے سامنے آ گیا۔ یہ عبارت مجھے پہلے بھی میں کئی بار پڑھتا ہوں تو بالکل نا اندر کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ کہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد بھی ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے میرا نام بھی عبد رکھا۔ اس عبودت کا خضوع اور ذل العیاذ باللہ میں ہوں اپنے آپ کو، اور عبودیت کی حالت کاملہ وہ ہے جس میں کسی قسم کا غلو اور بلندی اور عجب نہ رہے، اور صاحب اس حالت کا اپنی عملی تکمیل معاذ خدا کی طرف سے دیکھے اور کوئی ہاتھ درمیان میں نہ دیکھے۔ یہ رہی بات اس کے
یہاں تضادات کی، پیدائش کے متعلق تضاد، نام کے متعلق تضاد، اور پھر اپنی عمر کے متعلق تضاد، اور پھر یہاں پہ اپنے تعلیم اور اساتذہ کے متعلق تضاد۔ تو جس کی زندگی ہو ہی گول مول، تضادات کا مجموعہ ہو، کبھی کچھ کہے کبھی کچھ کہے، تو وہ کس طرح کسی طبقے کا بڑا یا سربراہ ہو سکتا ہے، یا کس طرح وہ اس منصب پہ فائز ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اس منصب کے متعلق متعارف کروا رہا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں تعلیم کے اس نظام کے بعد اگلا مرحلہ جو طے کیا وہ مرحلہ تھا شادیوں کا، اور یہاں بھی بڑی رنگینیاں نظر آتی ہیں۔ مرزا قادیانی نے 2 شادیاں کی تھیں، اور بقول مرزا غلام احمد قادیانی کے محمدی بیگم نامی عورت کے ساتھ آسمانوں پہ العیاذ باللہ اس کا نکاح ہوا۔ گزشتہ غالباً 5 مہینے پہلے کی بات ہے، یہ دسمبر کے نقیب ختم نبوت میں وہ میرا مضمون چھپا ہوا ہے، محمدی بیگم کا ایک ناکام عاشق، اس حوالے سے۔ تو میں ڈاکٹر آصف صاحب اور ایک اور ساتھی، ہم لاہور میں میانی صاحب قبرستان ہے وہاں گئے، اور محمدی بیگم صاحبہ کی قبر پہ گئے۔ مسلمانوں کے احاطے میں وہ قبر موجود ہے، تفسیر اس مضمون میں ہے۔ تو یہ اس کا ایک ناکام عاشق تھا، اور اس عشق میں اس نے کس قدر بھونڈی حرکتیں کی، الامان والحفیظ۔ اب یہاں اس کلاس میں میں اس میں کیا بات آپ کو بتاؤں سناؤں۔ میں نے پہلے کہا کہ یہاں آج کی یہ جو کلاس ہے نا ہماری، یہ اس سارے نظام سے پاک کلاس ہے، اس لیے کہ ہم نے اس بدطینت انسان کے احوال کو، کہ جس کو ایک طبقہ نبی رسول کے درجے پہ فائز سمجھتا ہے، اس کے احوال کو دیکھنا ہے، اس کی کتابوں سے دیکھنا ہے۔ اس میں نہ میری کوئی بات ہے، نہ میری جماعت کے کسی مصنف و مرتب کی کوئی بات ہے، نہ ہی کسی مورخ کی کوئی بات ہے۔ بات ہے تو مرزا صاحب کی، ان کی اپنی بات ہے، اور ان کی بات انہی کے منہ پہ۔ تو اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا مرزا۔ خیر یہ عورت اس کے ہتھے نہ چڑھی، یہاں تک کہ اس کی شلوار کو منگوا کر اس کو سونگا کرتا تھا، نہ چڑھی اس کے ہتھے، بچ گئی۔ مسلمان رہی، مسلمانوں کے گھر میں رہی، مسلمان مری، اور انتقال سے چند مہینے پہلے حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ اس کی عیادت کے لیے گئے، ملاقات کی اور واقعہ سنا سارا، تاکہ محفوظ رہے، مائی کی اپنی زبان سے سنا ہوگا۔ تو اس نے جو پہلی شادی کی، سیرت المہدی یہ پڑھی ہے، پہلا حصہ نکالیں، صفحہ 255، یہ ہے سیرت المہدی۔ اور مرزا غلام قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے اس کا مرتب ہے، مصنف ہے، اور یہ ہے اصل وہ خود لانتی جس کے احوال آج بھی ہماری اس مجلس کے زینت بنے ہوئے ہیں۔
تو یہاں پہ صفحہ 255 یہ حکایت نمبر 283 ہے۔ بیان کیا مجھ سے مولوی شیر علی صاحب نے کہ حضرت مسیح موعود فرماتے تھے کہ جب سلطان ایمن پیدا ہوا اس وقت ہماری عمر صرف 16 سال کی تھی۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ عمر کے متعلق حضرت صاحب کے سب اندازے ہی ہیں۔ بیٹا باپ کے بارے یاما سمجھ کے اسے کہہ رہا ہے نا کہ یہ اس کے سب اندازے ہی ہیں، کوئی یقینی علم نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے بھائی۔ کہتا ہے آپ کی تاریخ پیدائش اور عمر کے متعلق اگر کوئی قابل اعتماد ذریعہ ہے تو یہی ہے کہ مختلف جہات سے اس سوال پر غور کیا جاوے اور پھر ان کے مجموعی نتیجہ سے کوئی رائے قائم کی جائے۔ کسی منفرد کڑی سے اس سوال کا حل مشکل ہے۔ 1839 اور 40 یہ مرزے نے لکھا، اور مرزے کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی کڑی ایسی نہیں ہے کہ جس سے اس کی پیدائش کا حقیقی اندازہ لگایا جا سکے۔ یہاں تضاد بالتضاد۔ آگے لکھتا ہے خود حضرت صاحب کی اپنی تحریرات اس معاملے میں ایک دوسرے کے مخالف پڑتی ہیں۔ جس کی اپنی ایک بات نہ ہو، ایک بات دوسری بات سے ٹکرا رہی ہو، ایک تحریر دوسری تحریر سے ٹکرا رہی ہو، ایک بات اور دوسری بات اور یہ بیٹا لکھ رہا ہے کیونکہ وہ کسی قطعی علم پر مبنی نہیں ہیں بلکہ محض اندازے ہیں جو آپ نے لگائے ہیں، جیسا کہ آپ نے خود براہین احمدیہ حصہ پنجم میں بیان فرمایا ہے۔ خاکسار کی تحقیق میں آپ کی تاریخ پیدائش 1252 ہجری کی نکلتی ہے۔ بیٹا پہلے جمیا یا باپ؟ وہ اندازے لگا رہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں میرے باپ نے غلط کہا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ اس کی شادی اور پیدائش دونوں کے بارے میں تضاد اس کی بیٹے کی زبان سے اس کی تحریر سے جانچا۔ لکھتا ہے دوسری جگہ پہ کہ حضرت صاحب مرزا قادیانی ابھی گویا بچہ ہی تھے کہ مرزا سلطان ایمن پیدا ہو گئے تھے۔ آپ کو میری بات یا میرا لفظ سمجھ نہیں آیا؟ حضرت صاحب ابھی اب میں کیا سوال کروں آپ کے سامنے؟ حضرت صاحب ابھی بچہ ہی تھے۔ اب بچے کا ہمارے ہاں یہ 10-11 سال کی عمر کا یہ بچہ ہے، تو اب یہاں پہ مرزا سلطان احمد بھی آ گیا اس عمر میں۔ بیٹے نے کچھ لکھ دیا، باپ نے کچھ لکھ دیا، پھر بیٹے نے کیا لکھ دیا، تو یہ یہاں پہ تضاد کے اوپر تضاد آ گیا۔ اگلی عبارت آپ سماعت فرمائیں۔ مرزا قادیانی اس شادی کی طرف رغبت نہیں رکھتا تھا اور جوانی میں ہی اس سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ اب یہاں شادی شدہ تو سمجھ جائیں گے،
یہ سماعت فرمائیں، صفحہ نمبر 30 ہے اور سیرت المہدی ہے اور حکایت نمبر 41 ہے۔ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود کو اوائل سے ہی مرزا فضل احمد کی والدہ سے، جن کو لوگ عام طور پر فجے دی ماں کہا کرتے تھے، بے تعلقی سی تھی، جس کی وجہ یہ تھی، یہ لفظ ذرا غور فرمائیں، بے تعلقی سی تھی۔ اب اس کا رزلٹ آپ خود نکال لیں۔ جب بے تعلقی تھی تو یہ کہاں سے وارد ہو گئے؟ کہتا ہے کہ ان کا ان کی طرف میلان نہ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اس کی عبارت پڑھ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، نے ان سے مباشرت ترک کر دی تھی۔ ہاں آپ اخراجات وغیرہ باقاعدہ دیا کرتے تھے۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میری شادی کے بعد حضرت صاحب نے انہیں کہلا بھیجا کہ آج تک تو جس طرح ہوتا رہا، اب میں نے دوسری شادی کر لی ہے، اس لیے اب اگر ان دونوں بیویوں میں برابری نہیں رکھوں گا تو میں گنہگار ہوں گا۔ اس لیے اب دو باتیں ہیں، یا تو تم مجھ سے طلاق لے لو اور یا مجھے اپنے حقوق چھوڑ دو، میں تم کو خرچ دیے جاؤں گا۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ اب میں بڑھاپے میں کیا طلاق لوں گی، بس مجھے خرچ ملتا رہے، میں اپنے باقی حقوق چھوڑتی ہوں۔ اب پہلے کیا حقوق ادا ہو رہے تھے کہ اب چھوڑتی ہوں بڑھاپے میں؟ یہاں اور بھی کئی وہ حفوات ہیں جو اس میں مزید اس سے میں نہیں پڑھ سکتا، یہ اسی حکایت کے اندر۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس قسم کے انسان کو ہم بارہا ایک بات قادیانیوں سے کہتے ہیں، ملاقاتوں میں کہتے ہیں کہ بھائی ہماری کچھ نہ سنو، اپنے مرزا صاحب کی پڑھ لو۔ ہاں اتنا ہم آپ سے تعاون کریں گے کہ نشاندہی ہم کرتے جائیں گے، آپ کا پورا تعاون کریں گے، کتابیں اٹھا کر لائیں گے، صفحے کھول کر آپ کے سامنے رکھیں گے، کتاب پڑھنا آپ کا کام ہے، نہ پڑھ سکیں تو پڑھ کر سنا دیں گے، فیصلہ آپ کر لیں۔ اور پھر ایک بڑی شرم کی بات ہے کہ بیٹا لکھ رہا ہے اور ماں باپ کے جنسی معاملات کو اس قدر بغیردی، شاید ہی کہیں کوئی انتہا ہو کسی اور جگہ جو اس طبقے کے اندر ہے۔ آپ حضرات کو بات بری تو نہیں لگ گئی؟ اٹھ گئے؟ نماز کا ٹائم 8 بجے ہے، 8:15 ہے نا، تو پھر اچھا جی احباب، اب یہاں ایک عبارت ہمارے سامنے یہ ہے کہ مرزا نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ تعلق رکھا کہ اس کے ساتھ مسلسل بتعلقی اختیار کی، اور ہم اسی کی کتاب اٹھاتے ہیں، روحانی خزائن جلد نمبر 19 اور اس کا صفحہ نمبر 19، یہ کشتی نوح کا صفحہ نمبر 19۔ ایک کشتی نوح میں اور بھی بڑی دلچسپ عبارات ہیں۔ لکھتا ہے، آپ کو بات وہ یاد ہے نا کہ بیوی کے ساتھ بے تعلقی، اور یہاں لکھتا ہے
کہ جو شخص اپنی اہلیہ اور اس کے اقارب سے نرمی اور احسان کے ساتھ معاشرت نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ یہ عبارت آپ خود پڑھ لیں۔ کہا کیا کہ خود میں تعلقی رکھی، تضاد آ گیا، عبارات کا تضاد سامنے آ گیا۔ ایک جگہ یہ ہے کتاب سیرت المہدی، بیٹا لکھ رہا ہے کہ میرے باپ کی بھی تعلقی رہی میری ماں سے، حجے دی ماں سے، اور یہاں لکھ رہا ہے اچھا اگلی عبارت کہ ہر ایک مرد جو بیوی سے یا بیوی خامن سے خیانت سے پیش آتی ہے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بھی سوچنے کا ایک مقام ہے ان کے لیے، ہم نے تو صرف آئینہ دکھلانا ہے بھائی۔ مرزا قادیانی خود لکھتا ہے اس کی دوسری شادی جو ہوئی تھی لدھیانہ میں نصرت جہاں بیگم نام کی عورت تھی، اور اس کے ساتھ اس کی دوسری شادی ہوئی، اور مرزے کی عمر اس وقت تقریباً 45 سال تھی۔ اس زمانے کا ایک حال مرزا قادیانی لکھتا ہے، اور لکھتا اس کتاب میں ہے، یہ تذکرہ نکالیں گے۔ اچھا اس کی تعریف تھوڑی سی آپ کو بتلا دوں۔ قادیانی جماعت میں یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے تذکرہ، اس کی حیثیت ہمارے ہاں جیسی قرآن کریم کی ہے ویسے قادیانی جماعت کے ہاں تذکرہ کی ہے۔ مجموعہ الہامات کشوف و رؤیا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ السلام۔ اب اس کتاب کو کہ جس کو یہ حیثیت دیتے ہیں کہ اس کا ان کے ہاں مرتبہ قرآن کے برابر ہے، اس کی یہ عبارت صفحہ نمبر 98 اور 99۔ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے بھائی؟ نومبر 1984 کا یہ الہام ہے۔ لکھتا ہے کہ ایک ابتلا مجھ کو اس شادی کے وقت یہ پیش آیا کہ بباعث اس کے کہ میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا۔ میری لفظ پہ توجہ فرمائیے گا، میری حالت مردمی کالعدم تھی۔ میرے پیاروں میں نے تو نہیں کہا، پھر سے نے کہا ہے، ہاں کہتے ہیں میری حالت مردمی کالعدم تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی، اس لیے میری اس شادی پر میرے بعض دوستوں نے افسوس کیا۔ اچھا اب اگلی بات جب میں کروں گا اولاد کے متعلق تو پھر آپ سوچیں گے کہ اسی 45 سالہ عمر کے بعد پھر باقی سارے یہ نمونے آئے۔ جو بندہ خود اعتراف کر رہا ہو کہ میں بیوی کے قابل نہیں ہوں، میری حالت مردمی کالعدم ہے، اس بندے کے پھر اولاد کا ہونا یہ بھی جو ایک سوال ہے۔ اچھا کہتا ہے کہ آپ بباعث سخت کمزوری کے اس لائق نہ تھے۔ غرض اس ابتلا کے وقت میں نے جناب الہی میں دعا کی اور مجھے اس نے دفع مرض کے لیے اپنے الہام کے ذریعے سے دوائیں بتلائیں۔
اور میں نے کشفی طور پر دیکھا کہ ایک فرشتہ وہ دوائیں میرے منہ میں ڈال رہا ہے۔ چنانچہ وہ دوا میں نے تیار کی اور اس میں خدا نے اس قدر برکت ڈال دی کہ میں نے دلی یقین سے معلوم کیا کہ وہ پرصحت طاقت جو ایک پورے تندرست انسان کو دنیا میں مل سکتی ہے وہ مجھے دی گئی، اور 4 لڑکے مجھے عطا کیے گئے۔ پہلے کیا حالت! تو یہ محض ہنسنے کے لیے نہیں ہے بھائی باتیں، یہ اس توجہ کے لیے ہے کہ ہم نے جس دجل و فریب کے طبقے کا مقابلہ کرنا ہے، ان کے پاس انہی کے ہتھیار کو لے کر جانا ہے۔ قادیانی جماعت سے عموماً جب بات ہوتی ہے نا، یا ان کے مربیان سے، ان کے چاہنے والوں ماننے والوں سے، تو وہ مختلف جہاتوں کو لے کر، مختلف باتوں کو لے کر، اور پھر ایک بات ان کے اندر یہ بالاتفاق بات ہے کہ کبھی بھی وہ ایک بات پہ نہیں ٹھہرتے۔ کوئی بھی آپ، ہمارے احباب میں کئی احباب کے مکالمے ہوئے ہیں، مجھے بھی کئی بار یہ موقع ملتا ہے، تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ کسی مربی نے ایک عنوان طے کیا ہو اور پھر اس پر بات کی ہو۔ حیات عیسیٰ کا معاملہ ہے، ہم اللہ کے فضل سے اس میں کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے، پورے دلائل اور مضبوط دلائل کے ساتھ، مگر قادیانیوں کا تعلق ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سیدنا مہدی کا معاملہ ہے تو رسول اللہ کی صریح احادیث موجود ہیں، ہمارا پورا موقع اس پہ واضح ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ نبوت کا معاملہ ہے، ختم نبوت کا معاملہ ہے، اجراء نبوت کا معاملہ ہے، تو تینوں پہ بھرپور قسم کے دلائل موجود ہیں۔ اب اس میں تو کوئی بات نہیں ہتھے آنے والی۔ اب رہی بات مرزا قادیانی کی، تو دیکھیں آسانی کے ساتھ بڑا خاص نقطہ ہے کہ یہ بات طے کرے کہ جناب بات بالکل کریں گے، مگر کریں گے مرزا صاحب کی کتابوں سے۔ قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یہ ہمارا ہے۔ احادیث طیبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، یہ ہماری ہے۔ مرزا سے پہلے اولیاء، کتب، ابدال، صلحاء، اتقیاء، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، ان پہ کوئی بات کسی قسم کی جیرا کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تو بات کرنی ہے جناب مرزا غلام احمد قادیانی کی۔ ان کی کتابیں اٹھاتے ہیں، ان کے احوال دیکھتے ہیں، ان کا کردار پرکھتے ہیں، ان کے افکار کو دیکھتے ہیں، کھری کھوٹی بات واضح ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے پھر بہت ساری باتیں اپنی اولاد کے متعلق بھی لکھی ہیں۔ اب یہ تو 2 شادیوں کا تذکرہ تھا، اس کے بعد پھر اس کی اولاد ہوئی، اور اس نے اپنی کتاب یہ سیرت المہدی اس کے بیٹے نے لکھی ہے، اس میں تفصیل لکھی ہے۔ میں اس کا ایک حوالہ اولاد کے متعلق چھوڑتے ہاں بس ٹھیک ہے کوئی نہیں۔ تو تیسری شادی کے متعلق میں نے آپ کو بتلا دیا ضمناً کہ اس نے تقریباً 59 سال کی عمر تھی اس کی جب اس نے محمدی بیگم کے عشق میں مبتلا ہو کر، جس کی عمر اس وقت 18 سال تھی،
بے شمار پیشن گوئیاں کی، اور اس قدر پیشن گوئیاں کی کہ وہ ہر وقت ادھورا ہوا رہتا تھا کہ بس مجھے اب کب ملے گی۔ اب قادیانی جماعت، مرزا نے کہا نا کہ مجھے میرا نکاح ایک کنواری کے ساتھ ہوگا اور ایک بیوہ کے ساتھ ہوگا، تو کنواری جو ہے وہ محترمہ محمدی بیگم، اور پھر اسی کے بارے میں کہا کہ نہیں وہ مرزا سلطان کے نکاح میں چلی گئی ہے تو اب وہاں اسے طلاق ہوگی اور آئے گی میرے عقد میں، میرے نکاح میں ضرور۔ وہ تو نہیں آئی۔ اب قادیانی جماعت اس پہ کیا دجل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ دراصل مرزا صاحب نے دونوں کا کہا نا، تو نصرت جہاں بیگم جو تھی نا یہ کنواری آئی اور آپ کے مرنے کے بعد بیوہ ہو گئی۔ تو نہیں سمجھے نہیں بات، کنواری آئی آپ کے عقد میں، مگر جب آپ مر گئے نا تو پھر بیوہ ہو گئی، گویا الہام پورا ہو گیا۔ تو بھائی اب اپنی بات کو اختصار کی طرف لے کر جاتے ہوئے، چونکہ بالکل تھوڑا وقت باقی ہے، مرزا قادیانی کا جو خاندان تھا اس کا ایک حوالہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، روحانی خزائن کی جلد 12 سے صفحہ 271 کہ اس نے لکھا کہ 1857 میں میرے والد صاحب نے 50 گھوڑے ما ساز و سامان کے وہ جناب برطانیہ کے اس وقت کے جو سربراہ تھے، انگریز جو حکمران تھے، ان کے حوالے کیے، اور پھر اپنے متعلق ان کے سامنے بات کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں تو نہایت کم درجہ کی حیثیت کا انسان تھا، اور اس قدر کم حیثیت تھا کہ قابل ذکر نہ تھا، اور کسی ایسے ممتاز خاندان سے نہ تھا۔ پہلے کیا بات کی کہ میرا خاندان بڑا رئیس خاندان تھا، سنا تھا نا اپنے حوالہ، اور یہ جلد نمبر 21 ہے، اس کا صفحہ نمبر 70 ہے، براہین احمدیہ ہے، 5ویں جلد ہے براہین احمدیہ کی۔ اور براہین احمدیہ کے بارے میں بطور تعارف کہ مرزا نے کہا تھا کہ میں 50 جلدوں پہ مشتمل ایک کتاب لکھوں گا جس میں اسلام کے 3000 دلائل ہوں گے۔ 1885 میں اس کی براہین احمدیہ کی کوئی دوسری جلد، پہلی جلد چھپی، اس کے بعد پھر کچھ عرصہ بعد دوسری جلد، پھر تیسری، پھر 1890 کے قریب چوتھی جلد۔ لوگوں نے پیسے بھیجے ہوئے تھے، تو 1906 کے عرصے میں، 1908 میں یہ مردار ہوا، 1906 کے عرصے میں اس نے براہین احمدیہ کی 5ویں جلد لکھی، اور پھر اس میں یہ جملہ لکھا کہ ہم نے 50 کتابوں کا جو اسلام کے دلائل پر تھیں دینے کا تم سے وعدہ کیا تھا، لو یہ وعدہ اس 5ویں جلد پر پورا ہو گیا، اس لیے کہ 50 اور 5 میں ایک نقطے کا فرق ہے۔ اچھا 50 میں نقطہ ہوتا ہے یا صفر ہوتا ہے؟ 5 کے ساتھ صفر لگاتے ہیں تو 50، اور جناب اس طبقے کے نبی، مہدی، مسیح وہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو جناب ہمارا معاملہ پورا ہو گیا کہ 50 اور 5 میں ایک نقطے کا فرق ہے۔ تو محترم طلباء کرام، علماء عظام، آپ حضرات سے
دو تین گزارشات اب آخر میں۔ ایک تو یہ کہ یہ آپ کے پاس کتاب مطالعہ قادیانیت موجود ہے، اس کتاب کو آپ صفحہ در صفحہ پڑھیں، اس کے ہر صفحے کا بس چھوڑ دیں یار، یہ کیا ہے؟ بس یہ اس وقت آپ کو اللہ بھیج دیتا تو آپ یہ کام کر دیتے۔ کیا ہے کہ اس وقت کوئی ایسا مسلمان نہیں تھا جو یہ کام کرتا، بس یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ جہاں جس دور میں جس کی ضرورت پیش آئی اس دور میں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کام کر دیا، اور جہاں جس فتنے کو ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں بھی تو اللہ کریم نے اس کام پہ لگانا تھا، ہماری بھی تو نیکیوں کا کوئی ذریعہ کھولنا تھا، اور اس فتنے کا ظہور ہو گیا، یہ فتنہ آ گیا، اللہ نے اس کام پہ امت کو لگا دیا کہ لوگ تمہارے لیے ایک ذریعہ بن گیا ہے اعمال صالحہ کا کہ حضور کے دشمنوں سے مرزا غلام قادیانی اور اس سمیت دیگر جتنے یہ طبقات ہیں اسے نمٹو اور اللہ کی نعمتیں سمیٹتے رہو۔ امیر شریعت سید طاء شاہ بخاری رحمہ اللہ نے وہ جو لاہور کی تقریر ہے جس میں حضرت مولانا احمد شہید دہلوی اور دیگر اکابر موجود ہیں، اور وہ تذکرہ فرماتے ہوئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سیدہ خدیجہ اور سیدہ عائشہ مفتی کفایت اللہ احمد شہید دہلوی تمہارے دروازے پہ کھڑی ہیں، اور وہ رسول اللہ کی حرمت کی بھیک مانگ رہی ہیں۔ تو بس پھر قبولیت کا وقت تھا نا، وہ ایک اٹھا شیر دل اور اس نے پھر کام کر دیے۔ تو یہ وقت کی بات ہوتی ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمارے لیے بھی ایک ذریعہ بنانا تھا کہ ہم اس گئے گزرے دور کے اندر اعمال سے، نیکیوں سے خالی لوگ اللہ نے ختم نبوت کے کام پہ لگا دیا کہ بھئی لوگ رسول اللہ کی شفاعت کے حقدار بن جاؤ گے، یہ کام کرتے رہو۔ تو تین باتیں، ایک تو اس کتاب کا مطالعہ کریں اور لفظ بلفظ صفحہ بصفحہ مطالعہ کریں، اور صرف خود ہی نہ کریں، اپنے دوستوں تک اس کتاب کو پہنچائیں اور اس کے ساتھ ساتھ قادیانیوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات کہ ہم ایک کورس کرواتے ہیں مدارس اور سکول و کالج کے طلباء کے لیے، فہم ختم نبوت خط کتابت کورس۔ خط و کتابت کے ذریعے ہوتا ہے، جہاں مولانا الطاف صاحب آپ تک وہ لٹریچر پہنچا دیں گے، ان کو میں نے دے دیا ہے۔ ہماری جماعت مجلس احرار اسلام اس پر زر کثیر خرچ کر رہی ہے، اور اس وقت تک 63,000 سے زائد لوگ بفضل اللہ اس میں شریک ہو چکے ہیں، اور یہ جو تازہ سلسلہ جاری ہے، تقریباً اس میں 21,000 کے قریب سلسلہ چل رہا ہے۔ بے شمار اللہ کریم نے لوگوں کو سیکھنے کا موقع دیا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور کم و بیش اس کورس کی برکت سے جو میرے علم میں ہے، جن تک میں پہنچا ہوں یا جن کو اللہ نے مجھے توفیق دی کلمہ پڑھانے کی، وہ تقریباً 28 سے زائد افراد ہیں، اور رابطہ یہ ہمارا کورس بنا ہے۔ نہ معلوم کتنے لوگ ہوں گے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ 28 افراد تو وہ جو مجھے پتہ ہے، یہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے۔ اس کورس کو خود بھی کریں، اور اپنے جہاں جہاں مدارس میں، مساجد میں، محلوں میں، کوئی اس کی فیس نہیں ہے، بغیر فیس کے مجلس احرار اسلام اس کورس کو کروا رہی ہے، اور ہر مرد عورت کے لیے، بچے بوڑھے جوان کے لیے۔ تیسری بات
کہ مجلس احرار اسلام آپ کی اب بھی میزبان ہے اور تا زندگی میزبان ہے۔ ہمارے اکابر کی یہ وراثت اور نشانی ہے، اور فتنہ قادیانیت کے تعاقب کو بحیثیت جماعت، واحد جماعت ہے مجلس احرار اسلام جس نے شروع کیا، اور 100 سال کے قریب عرصہ ہونے کو ہے، الحمدللہ کہیں کوئی ٹیڑھ پن نہیں آیا۔ حالات جیسے کیسے آئے، اپنوں نے لوٹا، پرایوں نے لوٹا، اپنوں نے زخم دیے، غیروں نے زخم دیے، پابندیاں لگی۔ آج چوتھی نسل ہے جو اس جماعت کے پرچم کو تھامے ہوئے ہے، اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ مجلس احرار اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اس پرچم کو پکڑ لیں، رکنیت فارم فل کر لیں، اور قادیانیت کے تعاقب کے لیے اس جماعت کا حصہ بن جائیں۔ جزاک اللہ کریم۔